تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 22 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 58 سے، جس کا عنوان ہے احکام الحیض والنفاس، حیض و نفاس کے احکام و مسائل۔ حیض و نفاس کی احکام و مسائل ہماری عورتوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے از حد ضروری ہے، لہٰذا بطور خاص اس بیان کو سنا جانا چاہیے اور بطور خاص اس درس کو پڑھا جانا چاہیے۔ صاحب کتاب نے سب سے پہلے حیض اور نفاس کے درمیان فرق بتانے کی کوشش کی ہے۔ الحیض هو الدم المعروف عند النساء، حیض کا خون وہ خون ہے جسے عورتیں بخوبی جانتی ہیں، پہچانتی ہیں۔ ولا حد فی الشرع لاقلہ واکثرہ، اور شریعت مطہرہ میں حیض کے خون آنے کی جو مدت ہے فکس نہیں ہے، لاقلہ نہ ہی اس کی کمیت کا، و اکثر ہی اور نہ ہی اکثریت کا، یعنی حیض کا خون کس عورت کو کتنے دن آئے اس کا حد متعین نہیں کیا گیا ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 6 دن، کسی کو 7 دن تک خون آتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ، لہٰذا اس سلسلے میں عادت کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی جس خاتون کو ایک مہینے میں جتنے دن خون آتے ہیں وہی دن، وہی ایام ان کے لیے حیض کے ایام کہلائیں گے، اور ان دنوں میں وہ نماز پڑھنے سے رکے گی۔ اس کے بعد پھر جب وہ نہا دھو کر پاک صاف ہو جائے گی تو پھر نماز وغیرہ تمام چیزیں کرے گی۔ والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادہ، اور بچہ جننے کے سبب سے نکلنے والے خون کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، اور نفاس سے خون آنے کی اکثر مدت، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن تک ہے، یعنی 40 دن تک خون آ سکتا ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، كانت النفساء تجلس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 يوما، نفاس والی عورتیں اللہ کے رسول کے زمانے میں 40 دن تک انتظار کرتی تھی، یعنی 40 دن تک وہ پاک صاف ہونے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ وَمَتَى رَأَتِ الطُّهُرَ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ اغْتَسَلَتْ وَطَهُرَتْ، اور جب عورتیں 40 دن کی مدت مکمل کرنے سے پہلے وہ پاکی کو دیکھ لے اور طہارت کی جو علامت ہے اس علامت کو اگر دیکھ لیتی ہے، اغتسلت، وہ نہائے گی، وطہرت، اور پاک ہو جائے گی۔ وَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ، اور 40 دن کی مدت مکمل ہونے کے بعد بھی اگر اسے خون آ رہا ہے، اغتسلت لتمام الاربعین، تو صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 دن کی مدت مکمل ہوتے ہی وہ نہا لے گی، وطہرت، اور وہ پاک صاف ہو جائے گی۔ تو صاحب کتاب اگرچہ ایک کہہ رہے ہیں، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ 40 دن کے بعد بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جو خون انہیں آ رہا ہے یہ خون کیا نفاس کے خون کے جیسا ہی ہے، اگر اسی جیسا خون ہوگا تو پھر نفاس مانا جائے گا، اور اگر اس جیسا خون نہیں ہوگا، دوسرا خون ہوگا، تو اسے استحاضہ کا خون کہا جائے گا۔ تو یہ تھا حیض و نفاس کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے ما یحرم بالحیض والنفاس، حیضہ اور نفاس والی عورتوں سے کیا کیا کرنا حرام ہے، حیض کے خون آنے سے اور نفاس کی حالت آ جانے سے کیا حرام ہو جاتا ہے۔ یحرم الحیض والنفساء، حیضہ اور نفاس والی عورتوں پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہے، ما یحرم علی المحدث، جو حدث اکبر میں واقع انسان پر حرام ہے۔ حدث اکبر کا مطلب یہ ہے جو حالات جنابت میں ہو، جنبی ہو۔ اب حالات جنابت میں قرآن مجید پڑھنا منع ہے، حالات جنابت میں نماز پڑھنا منع ہے، حالات جنابت میں مسجد جانا منع ہے۔ اسی طرح سے حائض عورت کے لیے قرآن پڑھنا منع ہے، حائض عورت کے لیے نماز پڑھنا منع ہے، حائض عورت کے لیے مسجد میں جانا بھی منع ہے، اور یہی معاملہ نفاس والی عورتوں کا ہے۔ لیکن اگر کوئی حافظہ ہے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر رکھی ہے، تو اگر وہ بھولنے کا خدشہ محسوس کر رہی ہے، بھولنے کا ڈر ہے، تو پھر وہ
قرآن مجید کو یہ اپنی یاد دست سے پڑھ سکتی ہے، اسے چھو کر نہیں پڑھ سکتی۔ وَتَزِيدُ عَلَيْهِ فِي تَحْرِيم، لیکن حالت جنابت میں جو حرمت ثابت ہوتا ہے اس سے زیادہ حالت حیض اور حالت نفاس میں حرمت ثابت ہوتا ہے، لہٰذا اس حالت میں قرآن پڑھنا، اس حالت میں نماز پڑھنا، اس حالت میں مسجد میں جانا اور دیگر کام جو شریعت نے منع کیا ہے وہ کام کرنا ان کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ترتیب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ حالت حیض اور حالت نفاس میں عورتوں پر کیا کیا کام کرنا حرام ہے۔ نمبر 1 الصوم، روزہ رکھنا، یعنی حالت حیض اور حالت نفاس میں روزہ رکھنا منع ہے۔ وَتَقْضِيهِ إِذَا طَهُرَتْ، لیکن جب وہ پاک صاف ہو جائے گی تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرے گی، یعنی اسے بعد کے دنوں میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ عن معاذۃ قالت، حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ما بال الحیض، حیض عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، روزوں کا قضا کرتی ہے لیکن نمازوں کا قضا نہیں کرتی۔ قالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کان یصیبنا ذلک مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم لوگ بھی حائضہ ہوا کرتی تھی، فنؤمر بقضاء الصوم، تو ہم لوگوں کو روزوں کے قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، لیکن ہم لوگوں کو نمازوں کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ لہٰذا یہ نہ پوچھو کہ حائض عورتوں کو روزوں کے قضا کرنے کا حکم دیا گیا اور نمازوں کے قضا کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا، بس اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور ہمیں ایک کرنا ہے۔ دوسری چیز جو حائضہ اور نفاس والی عورتوں کے ساتھ حرام ہے وہ ہے الوطء فی الفرج، شرم گاہ میں جمع کرنا، یہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، لوگ آپ سے حیض کے سلسلے میں پوچھتے ہیں اے میرے نبی تو آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہٰذا تم لوگ حالت حیض میں اور اسی طرح سے حالت نفاس میں اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہو، اور الگ تھلگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بستر الگ کر دو، یہ مطلب نہیں ہے، صحیح مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی سے نہ ملو، جمع نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، یعنی ان سے جمع نہ کرو، نہ ملو، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ ان کا حیض کا خون یا نفاس کا خون آنا بند ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، بس جب ان کا خون آنا بند ہو جائے اور وہ نہا لے، غسل کر لے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے تمہیں جس طرح سے حکم دیا ہے اس طرح سے پھر تم اپنے بیوی کے پاس آؤ، ملو، جمع کرو۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حالت حیض میں اور حالت نفاس میں اپنی بیوی سے ملنا یعنی جمع کرنا حرام ہے، بقیت دیگر تمام چیزیں جائز ہیں، صرف جمع حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم لوگ اپنی بیویوں سے حالت حیض میں حالت نفاس میں ہر طرح کا فائدہ اٹھاؤ، ہر طرح سے استفادہ کرو سوائے جمع کے۔ معلوم یہ ہوا کہ جمع کے علاوہ یعنی الوطء فی الفرج، شرمگاہ میں جمع کے علاوہ تمام چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں۔ اشارہ کو بخوبی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا سبق بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان حالت حیض میں یا حالت نفاس میں اپنی بیوی سے مل لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ حکم من اتی حائضاً، حالت حیض میں یا حالت نفاس میں اپنی بیوی سے ملنے والے شخص کا حکم۔ قال الامام النووی رحمہ اللہ علیہ فی شرح مسلم، امام نووی رحمہ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں لو اعتقد مسلم حل جماع الحیض فی فرجها، اگر کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص اپنی حائضہ بیوی کے شرمگاہ میں جمع کرنا حلال سمجھتا ہے اور حلال ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، صار کافرا مرتدا، تو انسان کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ اور یاد رہے اسلام کا ادنا سے ادنا حکم اگر اس کا انسان انکار کرتا ہے، یہ حرام ہے اس کو حلال جانتا ہے، یہ حلال ہے اس کو حرام جانتا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وَلَوْ فَعَلَهُ إِنسَانٌ غَيْرَ مُعْتَقِدِ حِلِّهِ، اور اگر انسان جمع کر لیتا ہے اس کی حلت کا عقیدہ رکھے بغیر، تو اس کی چند صورت ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا، وہ بھول کر اور غلطی میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہے۔
دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے او جاہلاً بوجود الحیض، حیض کے وجود ہونے سے وہ ناواقف تھا، جاہلاً بتحریمہ، اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جمع کرنے والوں کو حالت حیض میں جمع کرنا حرام ہے اس کا علم نہ ہو، اور چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے او مکرہن، یا خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر وہ خواہشات کی تکمیل کرنے پر مجبور ہو گیا ہو، فلا اثم علیہ ولا کفارۃ، تو کہتے ہیں ان وجوہات کی بنیاد پر اگر وہ جمع کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وَإِن وَطِئَهَا عَامِدًا، لیکن اگر وہ شخص اپنی حائضہ بیوی کے شرمگاہ میں جمع کرتا ہے جان بوجھ کر، عالماً بالحیض والتحریم، حرمت اور حیض کا علم رکھتے ہوئے بھی، مختاراً اور با اختیار ہو کر، فقد ارتکب معصیۃ کبیرۃ، تو انہوں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ نص الشافعی علی انہا کبیرہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اپنی حائضہ بیوی سے ملنا، جمع کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، وتجب علیہ توبہ، اور اس کام پر انہیں توبہ کرنا واجب ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ وفی وجوب الکفارۃ قولان، لیکن جہاں تک کفارہ کی بات ہے تو کفارہ کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ قلت والقول الراجح وجوب الکفارہ، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ کفارہ کے واجب ہونے کے سلسلے میں دو قول ہے، لیکن میرے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ کفارہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، فی الذی، اس شخص کے بارے میں، یأتی امرأتہ وہی حائض، کہ حالت حیض میں اپنی بیوی سے مل لیتا ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، یتصدق بدینار او نصف دینار، تو اس شخص کو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا۔ صاحب کتاب نے اپنے موقف کی تائید میں جو حدیث پیش کی ہے کہ کفارہ واجب ہے، کفارہ دینا پڑے گا، اور 1 دینار یا آدھا دینار، تو یاد رہے یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ والتخییر فی الحدیث راجع الی التفریق بین اول الدم و آخرہ، اور حدیث پاک میں اختیار دیا گیا 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں اختیار دینا، اس میں فرق کیا جائے گا اول دم اور آخر دم میں، یعنی خون آنا اگر شروع ہی ہوا ہے اور اپنی بیوی سے مل لیتا ہے تو اسے 1 دینار صدقہ کرنا ہوگا، اور اگر حیض کے آخری دن میں اپنی بیوی سے مل لیتا ہے تو اس کو نصف دینار دینا پڑے گا۔ یہاں پر بھی صاحب کتاب نے اپنی اس موقف کی تائید میں ایک روایت نقل کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ان اصابہا فی فور الدم تصدق بدینار، اگر خون شروع ہوتی ہی اپنی بیوی سے مل لیتا ہے تو اسے 1 دینار صدقہ کرنا پڑے گا۔ وَإِن كَانَ فِي آخِرِهِ، لیکن اگر خون کے ختم ہونے کے قریب وقت میں اگر اپنی بیوی سے مل لیتا ہے، فنصف دینار، تو انہیں نصف دینار صدقہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سلسلے میں راجح قول آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے حلال سمجھ کر جمع کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ حلال سمجھ کر نہیں بلکہ حرام سمجھتے ہوئے، گناہ سمجھتے ہوئے جمع کر لیتا ہے خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر، تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا، اسے توبہ کرنا ضروری ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا پڑے گا۔